جو موجودہ حالت زار اہل سنت کی ہے، آپس میں دست و گروبان ہوئے پڑے، اس پہ کیا کہیں گے؟ ہاں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ وسلام۔ ہاں، میں اس میں تو کوئی شک نہیں، میں اپنے ناقیدہ چھپاتا ہوں۔ تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی ہے، ان کے اجتماعات کرنے پر، ان کی تقریروں پہ الیکشن کمیشن میں جو ہے نا وہ پابندی نہیں ہے۔ وہ LP is a notified political party by the Election Commission of Pakistan. Right now, TLP is available within the list of valid political parties issued by the ECP, Election Commission of Pakistan. آپ نے حالیہ دنوں میں ایک ذکری فرقہ ہے، اس پہ علماء کے ساتھ ملاقات کی، اس پہ ویڈیوز بھی کی، کیا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے آپ کی طرف سے کہ کورٹ میں آپ نے چیلنج کیا ہو یا کہیں بھی کوئی بھی؟ فتنے کی سر کو بھی کرنا سب کی ذمہ داری ہے، بالکل، عام شہریوں کی بھی، علماء کی بھی اور عدالتوں کی بھی۔ مذہب مہذب اہل سنت سے ہوں اور مجھے اس پر پراؤڈ ہے، مجھے اس پہ فخر ہے۔ میں سیدی و سنادی اعلیٰ حضرت نذیر البرکت کے خانوادے سے مرید ہوں اور ان کے سلسلے سے ہوں، سنی رضوی ہوں، قادری رضوی ہوں، الحمدللہ مجھے اس پہ پراؤڈ ہے۔ اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں کاشف رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کاشف رضا جرنلسٹ، اور میرے ساتھ موجود ہیں احسان علی عارف ایڈوکیٹ صاحب، سینئر قانون دان ہیں۔ آج سر سے ہم تحریک لبیک پاکستان کے حوالہ سے ان پہ جو پابندی لگی تھی، کیا وہ آل پارٹی پہ کہ وہ الیکشن بھی نہیں لگ سکتے؟ حالانکہ یہ خبر ہم نے آج سے جب ان پر پابندی لگی تھی تب بھی ہم نے یہ خبر چلائی تھی، اس کے بعد بھی 2-3 مرتبہ ہم نے سر سے یہ خبر پوچھی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ تحریک لبیک پاکستان پہ پابندی ہے، ان کے اجتماعات کرنے پر، ان کی تقریروں پہ، لیکن ان پہ الیکشن کمیشن میں جو ہے نا وہ پابندی نہیں ہے، وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے نا ہم سر سے آج کی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ آپ کا۔ جی تھینک یو۔ اچھا سر، اس بارے میں بتائیے گا، حالانکہ اس میں آپ پہلے بھی گفتگو کافی کر چکے ہیں، تو موجودہ سٹیٹس بتائیے گا۔ میں نے اس کو عام الفاظ میں کہیں تو TLP قانونی طور پر ATA اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پروسکرائبڈ ہے۔ پروسکرائبڈ مین بین نہیں ہوتا، لوگ اسے غلط سمجھتے ہیں کہ اس پہ بین ہے۔ بیننگ ان ادر تھنگ، پروسکرپشن از اندر تھنگ۔ لاء کے اندر پروسکرپشن کو الگ ڈیفائن کیا گیا ہے اور بین کو اور ڈیزولیشن کو الگ بیان کیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ پارٹی ڈیزالو نہیں ہے، پروسکرائبڈ ہے۔ صحیح ہوگا۔ میں نے پھر اس کی مثال بھی دی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح افراد پروسکرائبڈ ہوتے ہیں، حالانکہ افراد زندہ ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، فیملی میں رہتے ہیں، تو وہ پروسکرائبڈ یوں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی آرڈنری پلیس آف ریزیڈنس کو جب چینج کریں گے تو متعلقہ تھانے کو مطلع کریں گے۔ ان پر کچھ ایسی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ جو ان کی رائٹ ٹو موومنٹ کو تھوڑا سا کنٹرول کرتی ہیں اور رائٹ ٹو لبرٹی پہ تھوڑی قدغن لگاتی ہیں۔ ڈزنٹ مین کہ وہ بندہ جو ہے وہ بالکل ہی بین ہوتا ہے کہ کچھ کر نہیں سکتا۔ ایگزیکٹلی جو پارٹی پروسکرائبڈ ہوتی ہے، پروسکرائبڈ مین مطلب ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے ممنوع ہو جاتی ہیں اس کے لیے، مثلا جلسہ، جلوس، گیدرنگ، یہ چیزیں۔ ادروائز یہ کہ TLP از notified political party by the Election Commission of Pakistan. Right now, the TLP is available within the list of valid political parties issued by the ECP, Election Commission of Pakistan. ٹھیک ہو گیا۔ اچھا سر، حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر میں جو الیکشن ہو رہے تھے تو ان میں سننے میں آیا کہ بعض جو ان کے نامزد امیدوار تھے ان کے کاغذات بھی جمع نہیں کیے، تو جب حالانکہ الیکشن کمیشن میں ان کو اجازت ہے، پھر یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے بعض لا نوئنگ پرسنس کی۔ بعض کورٹس انہیں باقاعدہ ریکگنائز کر رہی ہیں، بعض نہیں کر رہی ہیں۔ پھر ایک ہوا بھی چلتی ہے نا، عدالتیں اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ جو میڈیا کمپین چلی گئی، TLP پہ پابندی لگ گئی اور اس کو کسی نے ڈیفائن نہیں کیا کہ پابندی کس نوعیت کی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات جو میں بار بار کرتا ہوں کہ TLP نے خود بھی اس حوالے سے کوئی پراپر ایفرٹ نہیں کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے پریس ریلیز جاری نہیں کی، انہوں نے سوشل میڈیا کمپین پراپر اس حوالے سے نہیں چلائی، انہوں نے اس کے لیے لیگل فارمیلٹیز پوری نہیں کی۔ اگر ان کو نشان ایشو نہیں ہوئے تھے تو سپریم کورٹ تک ان کو جانا چاہیے تھا، تو وہاں نہیں گیا یہ۔ تو بہت ساری چیزوں میں اپنی بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، خالی فریق مخالف پہ ہی نہیں چڑھتا اڑنا چاہیے۔ تو انہوں نے اس طرح سے دیکھیں، اب اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں،
لیکن پی ٹی آئی نے ٹل اینڈ کوشش کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے سر. ان کی پوری لیگل ٹیم تھی جنہوں نے تمام ہائی کورٹس کا دروازہ کھٹکھٹایا, سپریم کورٹ کا کھٹکھٹایا, الیکشن کمیشن آف پاکستان میں گئے, باہر انہوں نے ایفرٹس کی. بالکل ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کوئی بہت زیادہ فروٹفل ایفرٹس بھی ان کے نظر نہیں آتی. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ ود ان دا پارٹی ایک ویکنیس ہے. حالیہ دنوں میں سر جی سٹی چکوال میں ایک یونیورسٹی ہے, وہاں پہ مختلف ایک ایونٹ تھا, اس میں مختلف جھنڈے لہرائے گئے, پاکستان کا, انڈیا کا, ایران کا بھی تھا, یو اے کا بھی تھا. وہاں پہ ساتھ ایک اسرائیل کا جھنڈا بھی لہرایا گیا تھا. ان کی طرف سے آگے جو ہے نا اس کی وضاحت بھی ہے کہ ہم نے اس لیے کہ لوگوں کو ہم طلباء کو بتا سکیں کہ ہم ان سے کئی نفرت کرتے ہیں بہت. نہیں, یہ تو کوئی دلیل نہیں ہے. نفرت کرتے تو پاؤں میں بچھاتے, اسے پاؤں میں ان کا جھنڈے بچھاتے, لوگ اس سے گزر کر آتے. اور پاکستان نے جب اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا, اور اسرائیل ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ اٹس ویلڈ فار دا ایکسیپٹ اسرائیل, ہر دنیا میں تمام سفروں کے لیے ویلڈ ہے اسرائیل کے علاوہ, اور اسرائیل سے ہماری سفارتی تعلقات نہیں ہیں, ہم نے اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا. تو جس ملک کو ہم نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا تو پاکستان میں جھنڈا کیسے لہرایا جا سکتا ہے؟ بالکل حرام زدگی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی یہودیوں کے اعلی کار موجود ہیں, بالکل ٹاؤٹس ان کے موجود ہیں, جیسا ایران میں تھے اور ایران نے کتنا نقصان اٹھایا. خدا نخواستہ کو مسئلہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بہت قریبی ٹاؤٹس ان کے موجود ہیں. یہ صرف انہوں نے ریئیکشن چیک کرنے کے لیے کیا کہ لوگوں کا ریئیکشن کیا آتا ہے. یہ حرام, بالکل حرام زدگی ہے. میں اسے سخت مذمت کرتا ہوں. اگر ایسی نفرت دلانی تھی تو پاؤں میں بچھاتے, بالکل اس کی جگہ ہمارے پاؤں میں ہے. اسرائیل کا جھنڈے سے پاؤں کے گزر کر جائے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کا پیشاب اس جھنڈے سے زیادہ قیمتی ہے, کہ جن نے ہزاروں نہیں مسلمانوں کا ناجائز خون بہایا ہے, اور اب بھی وہ مسلمان قیدیوں کو ناحق قتل کر رہا ہے. تو اس سے شدید نفرت کی جانی چاہیے. یہ ہماری ایمانی غیرت کا بھی تقاضا ہے, ملی غیرت کا بھی تقاضا ہے, اور یہ ہماری حب الوطنی کا بھی تقاضا یہ کہ اسرائیل سے شدید محبت کی جائے اور شدید نفرت کی جائے. ٹھیک ہوگا, اسرائیل سے شدید ترین نفرت ہونی چاہیے. بالکل ایسے ہی سر جی. تو سر جی کوئی ایسا, حالانکہ یہ غلطی ایک یہ ہوتی ہے کہ بندے کو علم نہ ہو, ٹھیک ہے, اس چیز کا سب کو اس چیز کا علم ہے, تو ایسی جب میں نے کہا نا یہ ٹاؤٹس ہیں, ہاں جی, اسرائیل کے یہودی لابی کے ٹاؤٹس ہیں جو ان سے پیسے لیتے ہیں. ممکن ہے کہ یہودی این جی او انہیں پیسے دے رہی ہو ذہن بنانے کے لیے, کوئی زائنسٹ این جی او ان کو مالی معاونت فراہم کر رہی ہو. یہ بھی چیک کرنا چاہیے ہماری ایجنسیز کو کہ اگر جس طرح کے لوگ حرکت کرتے ہیں تو پیچھے ان کو فنڈنگ کون کر رہا ہے. کوئی ایجوکیشن کے نام پر کوئی این جی او نے جو ہے نا وہ فنڈنگ کر رہی ہو, جس طرح ہمارے ٹی وی چینلز کو زائنسٹ تنظیمیں فنڈنگ کرتی ہیں اور مختلف ناموں سے کرتی ہیں. وہ کوئی روٹیرین کلب ہے, کوئی لائنس کلب ہے, وہ ادروائز ہے. تو وہ جو ہے نا اس طرح کی تنظیمات ہیں جو انہیں باقاعدہ فنڈنگ کرتی ہیں, اور وہ ان کے احسان تلے دبے ہوتے ہیں, ان کے لیے پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں دنیاوی لالچ کے لیے, اپنے طمع کے لیے. اس طرح کی کوئی یہ وجہ ہو سکتی ہے. بالکل اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وہ فنڈنگ کہاں سے لے رہے ہیں. جو فنڈنگ دینے والی تنظیمات ہیں, یہ این جی اوز ہیں, تو وہ زائنسٹ تو نہیں ہے, وہ یہودی لابی کے لیے تو کام نہیں کرتی. اس پہ ضرور ایجنسیوں کا تحقیقات کرنی چاہیے. آج جھنڈا لہرایا, کل کوئی ان کے نعرے بھی لگانا شروع کر دے گا, تو اس کو ابھی سے ان کو کلا کما کرنا چاہیے. آپ نے حالیہ دنوں میں ایک ذکری فرقہ ہے, اس پہ علماء کے ساتھ ملاقات کی, اس پہ ویڈیوز بھی کی, کیا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے آپ کی طرف سے کہ کورٹ میں آپ نے چیلنج کیا ہو یا کہیں بھی کوئی پیش رفت ہوئی؟ دیکھیں جی, ابھی تو اویئرنیس سیشن چل رہا ہے, ہم لیگل کارروائی کریں گے. پھر اس میں جو لوگ اس حوالے سے کام کرنے کے دائی ہیں ان کو بھی آگے آنا پڑے گا کہ وہ بھی آگے آئیں اور خود کو قانونی پروسیڈنگز کے لیے اپنا آپ کو پیش کریں. ہم ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں گے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وکیل خود ہی مدعی بنے, خود ہی وکیل بنے, خود ہی مقدمہ لڑیں, اور ہم صرف پیچھے رہ کر یہ دعوے کرتے رہے کہ ہم نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں, تو ایسا سچ نہیں ہوگا. ان کو آگے بڑھنا پڑے گا, اور آگے بڑھ کر کم از کم انہیں پٹیشنر بننا پڑے گا. اور وہ بنے یا کوئی اور مسلمان بنے, کوئی پٹیشنر اس حوالے سے اپنی خدمات پیش کریں, اور تو ہم انشاءاللہ ہم کو لیگل جو سروسز ہیں ہم کو فری آف کاسٹ پرووائڈ کریں گے, کیونکہ یہ ایک مشن کا کام ہے, دین کا کام ہے, تو اس کے لیے ہم حاضر ہیں. فتنے کی سر کو بھی کرنا سب کی ذمہ داری ہے, عام شہریوں کی بھی, علماء کی بھی, اور عدالتوں کی بھی. بالکل. اچھا سر جی, اس کے علاوہ لاسٹ پہ, کیونکہ آپ اہل سنت سے آپ کا تعلق ہے اور کافی زیادہ آپ اس میں جب اپنے ولاگ بناتے ہیں اس سے بھی جو ہے نا ہمیں لگتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے نا درد اہل سنت کے بارے میں بہت زیادہ بھرا ہوا. حالیہ دنوں میں ہم دیکھتے ہیں, ہاں میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام. ہاں میں اس میں تو کوئی شک نہیں, میں اپنے ناقیدہ چھپاتا ہوں, نہ اپنا مسلک چھپاتا ہوں, اور میں الحمدللہ مذہب مہذب اہل سنت سے ہوں, اور مجھے اس پر پراؤڈ ہے, مجھے پہ فخر ہے. میں سیدی سنادی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے خانوادے سے مرید ہوں اور ان کے سلسلے سے ہوں, سنی رضوی ہوں, قادری رضوی ہوں. الحمدللہ مجھے اس پہ پراؤڈ ہے. جو موجودہ حالت زار اہل سنت کی ہے, آپس میں دست و گروبان ہوئے پڑے, اس پہ کیا کہیں گے؟
اس میں کافی افسوس ہی ملا جا سکتا ہے، اور یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپس میں دست و گریبان ہوتے ہیں، یہ بالکل نالائق ہیں، میں نے کہوں گا احمق ہیں، اور سینس اور شعور کی ان کے اندر بہت کمی ہے۔ بدقسمتی سے میڈیا جب سے آیا ہے تو یہ وبا بڑی عام ہو گئی ہے، اور ہر کوئی بیٹھ کر جو ہے نا وہ دوسروں کے سامنے ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے۔ جو اکابرین اہل سنت ہیں ان کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، اور اس پہ کوئی پالیسی وضع کی جانی چاہیے اجتماعی طور پر، کہ آئندہ کوئی اختلافی بات ہوگی تو ایک فورم بنایا جانا چاہیے، وہ وہاں جائے گا، وہ اس کو طے کرے گا۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی کے خلاف ذاتی حیثیت میں کوئی ہرزہ سرائی نہیں کرے گا، نہ کسی کو کنڈیم کرے گا، کیونکہ وہ کرے گا تو آگے سے دوسرا بھی کرے گا، تو ایک انڈیو قسم کی ایک کمپین شروع ہو جائے گی۔ ہماری توانائیاں لا یعنی اور بے معنی کاموں میں خرچ ہوں گی، جو کہ بڑا ہی افسوسناک ہے کہ اس طرح ہونا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور اکابرین اہل سنت کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے، خاص طور پر جو بزرگ ہے ان کو آگے بڑھ کر اس کا کلا کما کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر جی۔ اچھا سر جی، آپ نے سنی تحریک میں بھی رہے ہیں، دعوت اسلامی میں رہے، کافی اہل سنت کے آپ نے دور اتار چڑھاؤ کے دیکھے ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہر مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ اتحاد اہل سنت، اتحاد اہل سنت، وہ اتحاد کہیں بھی نظر نہیں آتا، تو سر جی اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق ہونا چاہیے؟ اتفاق ہی کافی ہے، اتحاد تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمارے بڑے بڑے بزرگ جو وہ اتحاد کراتے کراتے مزارات کی زینت بن گئے، تو اتفاق اہل سنت کی میں ٹرم بہتر سمجھتا ہوں کہ ہم مشترکہ جو ہمارے ایمز آبجیکٹس ہیں اس پہ متفق ہو جائے، اپنی اپنی پارٹی میں رہیں، اپنی پارٹی اپنی آئیڈینٹی اور اپنی اینٹیٹی کو بھی برقرار رکھیں، اپنی شناخت بھی برقرار رکھیں، لیکن متفق ہو کر کے ایک مشترکہ کاز کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اور میں دعوت دیتا ہوں، اگر میری آواز کہیں پہنچے، ویسے تو سارا میں طوطی کی آواز ہے، کہ 7 سپٹمبر آ رہا ہے، اور 7 سپٹمبر کو لاہور میں ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کرنا چاہیے، اور تمام علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کو، تمام تنظیمات اہل سنت کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، اور میں اس کے لیے حاضر ہوں، انشاءاللہ میزبانی کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اور ہمارے کچھ اور دوست ہیں جو اس کے لیے تیار ہیں۔ تو ایک بڑی 7 سپٹمبر کو لاہور میں بڑا ایونٹ ہونا چاہیے ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے، یا تاجدار ختم نبوت سیمینار کے عنوان سے، جس میں تمام سنی بلا تفریق اختلافات کو رکھیں مطلب کھڈوں میں، اور اختلافات چھوڑ کر سرکار کی ختم نبوت کے لیے اکٹھے ہوں، اور ختم نبوت علم بلند کریں، تاکہ قادیانیوں کا، ملعونوں کا کلا کما ہو۔ اس وقت لیبیک کے خلاف آپریشن سے ایسا لگتا ہے کہ قادیانی سمجھ رہے ہیں ہم جیت گئے۔ ہم ان کو بتائیں کہ سرکار کے غلام جو ہے نا ڈرنے والے اور بکنے والے نہیں ہیں، ختم نبوت کے لیے کل بھی ہمارا تن من دھن حاضر تھا، اور آج بھی حاضر ہے۔ تو بہت بڑا ایونٹ اس پہ ہونا چاہیے، اور یہ لوگوں کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں تک میں توجہ دلا سک رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں جہاں تک میری کیپیسٹی ہے، لیکن بہرحال تنظیمات کو اس کے لیے آگے آنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا۔ اور سر جی لاسٹ پہ مبارک ہو، آفس بھی چینج کر لیا؟ ہاں جی، آفس ہمارا یہ ابھی انڈر پروسیس ہے، انڈر پریپریشن ہے، اور دفتر ہمارا چینج ہو گیا، یہ F3 ہے، اور ایگزیکٹ لوکیشن بتا دینا۔ جی یہ آفس نمبر F3 ہے، فرسٹ فلور 3، ویسے تو یہ سیکنڈ بنتا ہے، میزنائن کے بعد فرسٹ ہے، F3 ہے، اور جینا ٹاور ہے، ٹرنر روڈ ہے، اور فرنٹ آف لاہور ہائی کورٹ لاہور ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے مسجد والے گیٹ سے آپ انٹر ہوں تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ چوتھا پلازا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ اس پلازے کے اوپر جو ہے وہ موبائل کمپنی کا ٹاور لگا ہوا ہے۔ بہت ایزی ایڈریس ہے، آپ مسجد والے گیٹ سے ٹرنر روڈ پر آئیں، مسجد والے ہائی کورٹ کی دیوار کے ساتھ ساتھ، اور آپ آئیں گے تو چوتھے پلازے میں آپ آ جائیں، گلی کے اندر سے اس کی انٹرنس ہے، جینا ٹاور F3 ٹرنر روڈ۔ تو جن دوستوں کو نہیں پتا آپ کی وساطت سے، تو وہ تشریف لائیں، کوئی مسئلہ ہو تو ہم وقت حاضر ہیں جی۔ بہت شکریہ سر، بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ آج کا بھی لوگ آپ نے تفصیلی جو ہے نا سنا ہے، ہمارا مختلف سوالات ہوئے، آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو آپ بھی کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔